پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں ہی ہوں گے، سیف ہوں گے، اور پلیز گھروں میں ہی رہیں۔ اسکول کھلے نہ کھلے، ہمیں اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنا ہے، اسی لیے ہمیں اس طرح آن لائن جڑنا پڑ رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت دوم کا جغرافیہ کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ سبق کا نام ہے علاقائی سیر۔ پیارے بچوں، آپ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لکھ سکیں۔ علاقائی سیر۔ راحل کے جماعت کے طلباء اور اسکول کے اساتذہ ضلع عثمان آباد کے نندروک سے ضلع رائے گڑھ کے علی باغ کی علاقائی سیر کے لیے نکلے ہیں۔ راحل کے جماعت کے طلباء ہیں اور اسکول کے اساتذہ ضلع عثمان آباد سے نندروک سے ضلع رائے گڑھ کے علی باغ کی سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس سفر کے لیے اسکول نے ایس ٹی بس کی خدمات باہمی معاہدے کے تحت حاصل کی ہے۔ اسکول نے ایس ٹی بس کی خدمت باہمی معاہدے کے تحت حاصل کی ہے۔ اس علاقائی سیر کی منصوبہ بندی اساتذہ کی ہدایت کے مطابق راحل اور اس کے دوستوں نے کی ہے۔ علاقائی سیر کے لیے منصوبہ بندی تیار کرنے کا کام اساتذہ کے ہدایت کے مطابق راحل اور اس کے دوستوں نے کی۔ طلباء نندروک سے علی باغ کے سفر کے دوران زمین کی ساخت، مٹی، نباتات اور بستیوں میں نظر آنے والی تبدیلیوں کا کس طرح علم حاصل کرتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کریں۔ طلباء نندروک سے علی باغ کے سفر کے دوران زمین کی بناوٹ، مٹی، نباتات اور بستیوں میں نظر آنے والی تبدیلیوں کا کس طرح علم حاصل کرتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کریں۔ جماعت کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ذیل میں دی ہوئی ہے، اسے پڑھیے۔ شکل نمبر 1.1 علاقائی سیر کا راستہ اس نقشے کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ نندروک سے علی باغ کے راستے کا یہ نقشہ ہے۔ نندروک، سولاپور، انداپور، پونا، سنہا گڑھ اور علی باغ۔ اس نقشے کی مدد سے ہم اپنا سفر آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ علاقائی سیر کے لیے طلباء نے ذاتی اشیاء، شناختی کاغذات کے ہمراہ ذیل کی اشیاء ساتھ میں لی ہیں۔ علاقائی سیر کے لیے طلباء نے ذاتی اشیاء، شناختی کارڈ، جب ہم کہیں دوسرے طرف اگر سفر کرتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ شکل نمبر 1.2 علاقائی سیر کے لیے درکار اشیاء بتائی گئی ہے۔ کون سی اشیاء طلباء نے ساتھ لیا ہے؟ نقشہ ہے، کیپ ہے، دوربین ہے، بیگ ہے، بوٹل ہے، پینسل ہے۔ یہ طلباء کی خود اپنی ذاتی اشیاء ہیں اور ساتھ میں شناختی کارڈ بھی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیر کا پہلا دن ہے، وقت صبح 6 بجے ہیں۔ معلمہ، ہم نندروک سے سولاپور جا رہے ہیں۔ معلمہ طلباء سے کہہ رہی ہیں کہ ہم نندروک سے سولاپور جا رہے ہیں۔ سولاپور کے قریب ہم ناشتہ کریں گے اور پونا میں سنہا گڑھ کے قریب کھانا کھائیں گے۔ معلمہ کہہ رہی ہیں طلباء و طالبات سے سولاپور کے قریب ہم ناشتہ کریں گے اور پونا میں سنہا گڑھ کے قریب کھانا کھائیں گے۔ پورے سفر میں ذیل کے نکات کے مطابق آپ راستے کے دونوں جانب کا مشاہدہ کر کے اسے بیان میں درج کریں۔ معلمہ طلباء و طالبات سے کہہ رہے ہیں کہ ذیل کے نکات کے مطابق آپ جو راستے کے دونوں جانب کا مشاہدہ کریں اور مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے کون سی چیزیں دیکھی ہیں، یہ اپنے کاپی میں درج کریں۔ زمین کی ساخت کس طریقے سے تھی، زمین کی بناوٹ، آبی ذخائر، پانی کا ذخیرہ، نباتات، مٹی، زراعت، انسانی بستیوں کی ساخت، بستیوں کی بناوٹ کس قسم کی تھی۔ راحل، ہاں میڈم، یہاں کی زمینی ساخت نشیب و فراز والی ہے۔ پینسل سے نشیب اور فراز کے معنی لکھ لیجئے۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ۔ کہیں زمین ہموار ہے، ہموار کے بھی معنی ہیں برابر۔ کچھ مقامات پر کھیتیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ راحل معلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ مقامات پر کھیتیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔